بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے یا غنیوں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں اور ایک ایسی قرآنی آیت کا آپ کے حوالے وظیفہ کروں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج تک میری جس بہن اور بھائی کی دعا قبول نہیں ہو رہی، آج ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، صرف 11 بار یہ اعمال، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی حاجت لے کر بیٹھیں گے، آپ رب کریم سے جو بھی خواہش کرنے بیٹھیں گے، وہ حاجت، وہ خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، رب کریم کو منانا بہت آسان ہے، رب سے مانگنا بہت آسان ہے، صرف مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے اور اعمال پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آج میں اعمال پڑھنے کا اور رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ توجہ کیجیے، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، اس لیے چھوٹا سا عمل ہے، میرے بتانے سمجھانے میں وقت لگے گا، صرف آپ 1 منٹ میں پڑھ لیں گے۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کے بعد بھی پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، حتیٰ کہ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا، یہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ اگر آپ اپنی دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ غنی ہونا چاہتے ہیں، آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا اور ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب آپ کو بیٹھے بیٹھے غنی کر دے گا، میرا رب بیٹھے بیٹھے رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، یا غنیوں کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا میری حاجات پوری نہیں ہوتی، وہ جو سارا سال محنت و مشقت کرنے کے باوجود، دن رات جاگنے کے باوجود، بڑی بڑی سفارشیں، بڑے بڑے اعمال کرنے کے باوجود بھی گھر سے سکون، گھر سے رزق اور دولت کی کمی رہتی ہے، تو آج یا غنیوں کو پڑھ کر دیکھیے گا، یہ آپ تو کیا، آپ کے گھر کے بچے بچے کو رب پتی بنا دے گا، آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ بند کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں کامیابی کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے دنیا جہاں کی ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ والو، آج ہمارے وظیفے نامکمل کیوں ہیں؟ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج گنہگار ہیں، آج ہم سیاہ کار ہیں، آج ہر گھر میں ایک نیا کلچر شروع ہو چکا ہے، بچے بچے کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، بری سے بری اور اچھی سے اچھی چیز سامنے آتی ہے، ہمارے بچے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ والو، میری آپ سے گزارش ہے، رب کریم بڑا رحمان ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ مانگنے والے کی جولیاں بھرتا ہے، وہ مانگنے والے کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے، اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں قائم یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزوم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی
گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے اللہ والو، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب یہ سوال ہے کہ جنت کے پیچھے انسان بھاگتا ہے۔ آج ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو آپ کو جنت تک خود لے کر جائے گا، جو دنیا میں بھی آپ کو کامیاب بنا دے گا، آخرت میں بھی آپ کو کامیاب بنا دے گا۔ اگر ماں باپ کسی بندے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی بگڑے کام سنور چکے ہیں، آپ کی زندگی آسان ہو چکی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس سے رب ناراض ہوتا ہے، اور جس سے اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اس کا رزق بھی بند ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں سکون اور برکت بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے ہر کام میں رکاوٹیں اور بندشیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، جب کبھی پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں، جب کبھی گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہ لیں، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر توجہ سے اپنے ضمیر پر جھانکیے گا کہ کیا آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں۔ اگر آپ کے بھی کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کام بنے بنائے خراب ہو جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر کوئی نہ کوئی مایوسی ہے، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ اپنی غلطیوں پر نظر دوڑائیں۔ کہیں رب کی ذات آپ سے ناراض تو نہیں؟ کہیں آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض تو نہیں؟ اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہیں یا آپ نے کسی بھی بات پر ان کی دل آزاری کی ہے، ان کے ساتھ برا بھلا کیا ہے، ان کو کچھ غصے میں کچھ ایسے الفاظ بول دیے ہیں جن سے وہ ناراض ہو چکے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیجئے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے۔ یہ کامیابی کے راز کوئی نہیں بتائے گا، یہ وظیفے، یہ تسبیحات، یہ اعمال آپ نے بے شمار پڑھے ہوں گے اور بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں موجود ماں باپ کو راضی رکھنا ہے، اپنے رب کو راضی رکھنا ہے۔ یقین کیجئے جس سے آپ کے ماں باپ راضی ہو جائیں، آپ کا رب کریم راضی ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتا۔ آپ نے جس نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرا لیں، آج صرف اور صرف رب کریم کے سامنے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے، ناراض ہیں تو منا لیجئے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیجئے۔ یہ ماں باپ ایک ایسا تحفہ ہے کہ ان کے منہ سے نکلی ہر دعا عرش الہی سے ٹکراتی ہے، اور جب ماں کے منہ سے دعا نکلتی ہے تو فرشتے گلدستے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور رب فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، کیونکہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی ایک ماں کو منا نہیں سکتے تو آپ اس رب کو کیسے منا لیں گے؟ اللہ والو، رب کو منانا ہے تو اپنی ماں کو منا لو، ماں راضی ہے، رب راضی ہے، رب راضی ہے تو رزق کی تنگیاں، بے اولادی کا خاتمہ، قرض سے نجات، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یہ فارمولہ زندگی میں اپنی اپلائی کر لو۔ اللہ والو، لوگ وظیفے بتاتے ہیں، تسبیحات بتاتے ہیں، لیکن ولیوں کی کامیابی کا راز، اللہ کے نیک بندوں کے کامیابی کا راز، اللہ کے پسندیدہ بندوں کے کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے، ماں باپ کو راضی رکھتے، اور ماں باپ کو راضی کرنے کے بعد رب کریم سے جو بھی مانگتے رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرماتی۔ یہ کامیابی کا راز رب کو مانگنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، رب سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا فارمولہ آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے
کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ سے ناخوش ہیں، آپ سے ناراض ہیں، تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کیجیے گا، اس کے بعد رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ اور یہ یا غنیوں کا وصیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ یہ عمل، یہ وصیفہ شروع سے اینڈ تک طریقہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے، جو مانگو گے مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک و شیئر کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی دکان، دفتر، کاروبار، سفر، جس میں ترقی، کامیابی، عروج چاہتے ہیں، ہو سکے تو اس مقام پر بیٹھ کر پڑھ لیں، ادروائز آپ کسی بھی جگہ پر یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے، وصیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وصیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو وصیفے کا فائدہ بالکل نہ ہوگا۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وصیفہ، یہ عمل پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے مانگ لو۔ آج فقیر پڑے گا تو بادشاہی عطا ہوگی۔ آج میرا رب مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ آج میرا رب بیٹھے بیٹھے غنی کر دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ آپ نے رب کریم کے ایک صفاتی نام یا غنیو کا پڑھنا ہے۔ لیکن آپ نے یا غنیو پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے رب کریم کے سامنے منگتا بیکاری فقیر بن کر بیٹھنا ہے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں، آپ منگتا بیکاری فقیر بن کر یا غنیو کو پڑھیے گا، میرا رب غنی کر دے گا، میرا رب مال و دولت سے جولیاں بھر دے گا۔ آپ نے یا غنیو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ آج کسی سے نوکری مانگنے جائیں تو ہمارا لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ آپ رب کریم سے رزق مانگ رہے ہیں، نسلوں کے لیے کامیابیاں مانگ رہے ہیں، اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ چاہ رہے ہیں، تو یا غنیو کو محبت اور عقیدت سے 11 بار پڑھیے گا۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ رب کریم کے سامنے یا غنیو کو 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا رب آپ کو غنی کر دے گا، میرا رب آپ کی جولیاں بھر دے گا، آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا،
آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ آپ نے یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، یا غنیوں کو صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، لاڈلی، ضدی اور ایسی طاقتور سورت ہے جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، میں نے جیسا بتایا کہ ایک تو آپ نے یہ 3 اعمال پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، دوسرا جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا، تیسرا یہ عمل کرنے سے پہلے، یہ 3 اعمال صرف 11 بار پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک تو اپنے ماں باپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اگر آپ نے ماں باپ کی دل آزاری کی ہے یا آپ کے دل میں کھٹکا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، تو یاد رکھیے گا جب تک ماں باپ ناراض ہیں آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو منانا ہے، ماں باپ سے معافی مانگ لیں۔ وہ ماں باپ اتنے رحمان ہیں، مطلب اتنے نرم دل ہوتے ہیں کہ بچے کی معافی کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ ماں باپ کو راضی کرنے کے بعد یہ 3 اعمال پڑھتے ہی ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے مل جائے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر جسے پڑھنے والا رزق مانگتا ہے رزق مل جاتا ہے، دولت مانگتا ہے دولت مل جاتی ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے جو بندہ صرف اور صرف سورہ کوثر پڑھتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھ کر آپ رزق مانگیں گے رزق بھی مل جائے گا، دولت مانگیں گے دولت مل جائے گی، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات اور خلاصی کے لیے پڑھ لیں، حتیٰ کہ اگر آپ بے اولاد ہیں ہر نماز کے بعد صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر دیکھیے، چند دن کے اندر آپ کو اولاد کی کمی سے محرومی سے جان چھٹ جائے گی، رب کی ذات نرینہ اولاد سے نوازے گی۔ اگر آپ کا حمل ٹھہرتا ہے گر جاتا ہے، ہر نماز کے بعد 11 بار سورہ کوثر پڑھیے، حمل کی حفاظت یقینی ہو جائے گی۔ اگر قرض حد سے زیادہ ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے، قرض سے جان چھڑانے کے لیے 11 بار سورہ کوثر ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ خوشیاں اور کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے، آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یا غنیوں کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے آپ کو بتا دیا۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ایک بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ جس مقصد کو جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ 100% گارنٹی سے پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو ہر نماز کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، 1 منٹ کا عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا یقین کیجیے گا دنیا کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ پریشانیاں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، صرف رب کی ذات جانتی ہیں، وہ پریشانیاں بھی اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنے سے غیب سے ختم ہو جائیں گی، ہمارے راستے صاف اور شفاف ہو جائیں گے، ہمیں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، اس لیے توجہ دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے جسے یا وہابو کہا جاتا ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے کہ اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ دوسری روایت میں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اے کھولنے والی ذات،
یعنی کہ یا وہابو کو 11 بار پڑھنا ہے، اور یا وہابو 11 بار پڑھنے سے آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا وہابو پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے یہ 3 اعمال پڑھنے ہیں، یا غنیو پڑھنا ہے، سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال ترتیب بتائی، تعداد بتائی، پڑھنے کا طریقہ بتایا، کامیابی کا فارمولہ بتایا، جو کہ ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ سے معافی طلب کرنا ہے، ماں باپ کو منانا ہے۔ یقین کیجیے گا، آج اس طاقتور وظیفے کے ساتھ میں نے اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے کیسا فارمولہ دے دیا۔ اگر ہو سکے تو روز اپنی ماں کے، اپنے باپ کے پیر دبا کر سویا کریں، پیروں پر تیل لگایا کریں۔ یقین کیجیے گا، ان کے منہ سے جو دعائیں نکلیں گی وہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ ان کے منہ سے نکلی دعائیں آپ کے گھر والوں کی، آپ کی نسلوں کو آباد کر دیں گی۔ یہ ماں باپ ایک نعمت ہیں، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتے۔ اگر موجود ہیں تو ان کو راضی کیجئے، ان کو منا لیجئے، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال کیجئے۔ یہ 3 اعمال اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور کامیابی کا فارمولہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ نہیں یقین آتا تو صرف چند دن میرے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل اور اس کامیابی کے فارمولے پر عمل کر کے دیکھیں۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اب یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اور یاد رکھیے گا کہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کچھ ایسے گناہ کر جاتا ہے جو ہماری یادداشت میں تو ہوتے نہیں، لیکن رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں اور ہم سے ہماری تمام کامیابیاں چھین لی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، آپ کو ہر شے مل جائے گی۔ اب توبہ کرنے کے بعد رب راضی ہے، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگیے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا۔ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ نے سجدے کی حالت میں ضد کرتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے رب کریم سے مانگنا ہے۔ یقین کیجیے میرا رب اتنا نوازے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ دنیا آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھے گی۔ اللہ والو دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگر آپ درود شریف کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کوئی سا بھی درود پاک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی سا بھی درود پاک صرف ایک بار پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ اپنا پورا نام بھی ساتھ لکھیے گا۔ درود پاک کی محفل جو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں درود پاک اکٹھا کیا جاتا ہے، اس دعا میں آپ کا نام شامل کر لیا جائے گا، اور آپ کے اجتماعی دعا میں شمولیت سے رب کی ذات آپ کے تمام بگڑے کام سنوار دے گی۔ یہ عمل خود بھی کیجیے، دوسروں کو بتائیے۔ یہ 3 اعمال ہر مقصد کے لیے ہیں۔ قرض کے لیے پڑھ لو، روزگار کے لیے پڑھ لو، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، نوکری، شادی، کسی کو منانا ہے، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی سے کوئی بات منوانی ہے، یہ 3 اعمال اور کامیابی کا جو فارمولہ بتایا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔